الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وبک نستعین یا فتاح اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسے کل کسی نے پوچھا تھا سود کے بارے میں، کیا سود پہلے جائز تھا؟ دیکھیں، ایک مختصر سی بات میں ایک بات یاد رکھیں کہ سود جو ہے یہ بہت پہلے سے جو ہے چلا آ رہا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے، جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قالوا یا شعیب، جو شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کیا آپ ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں؟ قالوا یا شعیب الصلاۃ، کیا آپ حکم دیتے ہیں ہم کو کہ نماز پڑھنے کا؟ اور پھر کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں جو ہے ہم کو اس طرح اختیار نہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں؟ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے بہت پہلے سے جو ہے چلا آ رہا ہے۔ البتہ جیسے ہی اس کے بارے میں جو ہے یہ حرمت کی آیتیں آئی اور اس کو حرام قرار دیا گیا، تو شروع میں تو اس وقت جو ہے اسلام لانے کے بعد جب مدینہ میں آئے تو شروع میں تو اس کی حرمت کی آیتیں یعنی حرام ہونے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسی ہی نازل ہوئی اس کو سب نے بند کر دیا ہے، تاکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو ہے پورا کا پورا اپنا سود معاف کر دیا۔ اس طرح جو ہے پورے کے پورے جتنے بھی لوگ، اس میں پیج نمبر 339، جی، سب نے اس کو بند کر دیا۔ سب نے اس کو بند کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس وقت سے بہت سختی کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے، کیونکہ یہ سودی نظام ایک ایسا کاروبار تھا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا الگ الگ طریقے سے۔ کوئی سامان بیچ کر جو ہے سود لیتا تھا، کوئی پیسے دے کر سود لیتا تھا، کوئی جو ہے قرضہ لیٹ ہونے پر جو ہے سود بڑھا کر لیتا تھا، الگ الگ طریقے اس کے تھے۔ بہرحال جو بھی طریقہ ہے صاف طور پر بتا دیا گیا کہ جو ہے یہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ جو ہے صدقات جو ہے مال کو بڑھاتے ہیں اور سود مال کو گھٹاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے قرآن پاک کی آیت آئی کہ دیکھو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اس سے باز نہیں آئے، تو بس نبی جی آپ ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیجئے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جنگ کا اعلان ہے سودی کاروبار کرنے والوں کے ساتھ۔ بہرحال یہ ہے کہ شروعات میں جو ہے وہ شروع اسلام میں اس کے بارے میں حرمت کی جیسی آیتیں آئی تو پورے کے پورے صحابہ نے اس کو بند کر دیا۔ جی، اب یہاں پر ہم لوگ 339 پر جو ہے وہ ہیں، ایک تو سب سے پہلے دوسرے پیراگراف میں یہاں کیا تھا کہ یہ جو ہے نفاق کا جو ظہور شروع ہوا، اور منافق جیسے شروعات کیسی ہوئی منافق کی، جیسے بتایا گیا کہ مکہ میں جو ہے مشرکین تھے، مدینہ میں 3 دشمن تھے، ایک تو یہودی مشرکین اور تیسرا منافقین۔ یہ منافقین کا گروہ کیسے وجود میں آیا؟ ایک تو حسد کی وجہ سے، دوسرے پیراگراف میں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا ترقی کی بنا پر کہ آئے دن مسلمان جو ہے ترقی کر رہے ہیں، اور جب پوری ترقی ان کی ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ہے مطلب جینا مشکل ہو جائے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے دو چیزیں پیراگراف میں ایک بات یاد رکھیں، ایک تو بات کہ حسد کی وجہ سے اور اسلام کی ترقی کی بنا پر انہوں نے جو نفاق کو شروع کیا۔ نفاق میں نے بتا دیا، ظاہر میں ایک، باطن میں ایک، زبان پر ایک، دل میں ایک۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا جو پیراگراف ہے، دوسرے پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جتنے بھی جو ہے مطلب وہ بڑے بڑے جو سردار تھے، اب انہوں نے سوچا کہ ہم لوگوں کو کسی نہ کسی طرح چور دروازے سے مسلمانوں میں داخل ہونا ہے، اور داخل ہو کر یہ بتانا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ مطلب ہم ان کو کھوکھلا بھی نہ کریں، اور آئندہ یہ لوگ جب ہم پر پورا کا پورا پوری طور پر غالب آ جائیں تو کہیں ہم لوگ جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ پریشانی کا ذریعہ نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے جو ہے یہاں پر جو ہے اپنے آپ کو داخل کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ شروع میں داخل ہونے والوں میں کون کون جو ہے بڑے بڑے جو لوگ تھے، سعد ابن حنیف، زید ابن نصیت، نعمان ابن عوفہ، رافع ابن حریملہ، اور رفاع ابن زید، سلسلہ ابن برہام۔ اب پورے نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں، ایک دو نام یاد رکھیں۔ جی، اب اس میں سے جو ہے یہی زید بن نصیب جو ہے وہ ایک شخص ایسا ہے، یہ قینقاع کے بازار میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ نبرد آزما، یعنی ایک مرتبہ اس نے طاقت آزمائی تھی. جی یہی تھا جو اس نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ اونٹنی گم گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی ڈھونڈنے کے لیے نکلے. جیسی اونٹنی ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو اس وقت جو ہے یہ کہنے لگا، زید بن نصیب کہا کہ سامان ہے اور خود کو پتا نہیں کہ اونٹنی کہاں گئی. اللہ کے نبی نے بتایا، خدا اللہ کی قسم مجھے تو بس ہر چیز اللہ بتاتے ہیں اور میری اونٹنی گم گئی مجھے پتا نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ نے ابھی بتایا ہے کہ فلانی جگہ میری اونٹنی کی جو ہے باغ یعنی لگام جو کسی درخت میں جو ہے پھنسی ہوئی ہے. جب جا کر دیکھا تو ایسا ہی تھا کہ فلانی جگہ 340 پیج نمبر 340. گر منافقین کے بڑے بڑے سردار اتنے خطرناک تھے. جب رفا ہرملہ کا جو ہے وہ جب مرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج منافقین کے سرخیلوں میں سے ایک سرخیل یعنی لیڈروں میں سے ایک لیڈر اور جو ہے ایک جو ہے مکاروں میں سے ایک مکار کا جو ہے آج جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا. اسی طرح رفاع ابن زید کے بارے میں آتا ہے، غنی جو ہے غزوہ بنی مستلق سے واپس آنے لگے، ایک طوفان چھوٹا. طوفان کی وجہ سے سب لوگ گھبرا گئے. اللہ کے نبی نے کہا گھبراؤ نہیں، کہا کہ یہ طوفان جو ہے ایک سرخیل کو کیفر کردار یعنی اس کو جیسے اس کے کردار تھے اس کو ایسا بدلہ دلوانے کے لیے جو ہے پہنچا ہے، متحرک ہوا ہے یعنی حرکت میں آیا ہے. تو جیسے ہی مدینہ میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے رفاع اس کی روح جو ہے پرواز کر گئی. جی اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ دو ہو گئے جو خطرناک تھے اور اللہ تعالیٰ جو اس طرح مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے. اب اس میں جو تھے نیچے کے پیراگراف میں دیکھیں کہ منافقین کی صفوں میں جتنے بھی لوگ شریک تھے وہ سب کے سب پختہ سال تھے یعنی بوڑھے تھے اور خوشحال لوگ تھے. یاد کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو، موقع ہے یاد کرنے کا، یاد کر لیں. جی یہاں پر جیسے اب یہ جو ہے منافقین کے صفوں میں کون کون تھے؟ یہ بوڑھے لوگ تھے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے مالدار لوگ جو ہے وہ بوڑھے بھی تھے، مالدار بھی تھے اور ان کے سامنے ان کا مفاد تھا اور غلط جذبات تھے ان کے اندر. اور ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نوجوان منافقوں میں تھا، باقی سب بوڑھے کے بوڑھے تھے اور اس کا نام بھی یہاں پر جو ہے دیا گیا ہے، قس بن عمر بن سہل. اس کا ایک نام یاد رکھیں، قس بن عمر بن سہل تھا. باقی پورے کے پورے جو ہے اس میں بوڑھے ہی تھے منافقین میں. اب جو ہے قائد اور سالار یہ پورا کا پورا گروپ کیا کرتا تھا؟ ان کے کچھ کام تھے. پہلا کام کیا تھا؟ یہ اپنے حلقوں میں جو ہے وہ منافقین کی بھرتی کرتے تھے، جو ہے نا اپنے لوگوں کی تعداد بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، ایک کام. دوسرا جو ہے وہ اسلام کے ماننے والوں کی جماعتوں کے اندر جا کر جو ہے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے یا ان کے کمزوریوں کو جو ہے کمزور لوگوں کو تلاش کر کے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے، یعنی ان کو جو ہے شک و شبہات ان کے دماغ میں پیدا کرنے کی جو ہے کوشش کرتے. یہ کام یعنی ان کو کمزور کرتے یا تو ان کو جو ہے اپنے استعمال میں لے کر آتے. اور تیسری بات کیا کرتے کہ وہ مسلمانوں کے مجلسوں میں جا کر کچھ معاملات پر جو ہے ان کا جو ہے بیٹھ کر شک و شبہات پیدا کر کے ان کا مذاق اڑاتے. اور اسی طرح جو ہے استہزاء و تضحیک یعنی استہزاء و مذاق اور تضحیک یعنی اس کے بارے میں جو ہے ہنسی اڑانا، ایسے پہلو پیدا کر کے جو پورا کا پورا ماحول خراب کرتے. ایک چیز جو ہے سب سے پہلے وہ اپنے حلقوں کی بڑھوتری کی فکر کرتے، دوسرا کمزور مسلمانوں کو تلاش کر کے ان کو متاثر بھی کرتے اور ان کو اپنے ساتھ اپنا مہرہ بناتے، اپنے ساتھ استعمال میں لاتے. اور تیسرا ان کا کام شک و شبہات پیدا کرنا اور اسی طرح جا کر مسجد میں بیٹھ کر جو ہے تمام گفتگو سننا اور پھر آ کر مجلسوں میں اس کی رپورٹ کرنا ان کے لوگوں کو، کہا کہ ہم لوگوں نے اس طرح وہاں پر سنا. اور پھر اس کے بعد پانچویں بات کیا ہے؟ راتوں کو سازشی مجالس میں بیٹھ کر جو ہے شرارت کے نئے نئے منصوبے بنانا، یہ ان کا اور اس کو عمل میں لانا ان کی یہ پوری کی پوری محنتیں ہوتی تھی. جی 5-6 اور بہت سارے انگنت ان کی جو ہے کوششیں
اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اتنی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ان کی تھی. اب یہ جو ان کے اندر نفاق کا جو طوفان پیدا ہوا تھا، اور یہ جو ہے پورے جو کرتوت کر رہے تھے، یہ اللہ کے نبی کو بھی معلوم تھا، صحابہ کو بھی معلوم تھا. وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا تھا. پیج نمبر 341، 341. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا. ان کی حرکات اور ان کے کچھ پلاننگ جو ہوتے تھے، اور ان کا جو ضمیر کے اندر، جو ان کے دل کے اندر جو برے خیالات اور برے پلاننگ، وہ پورا کا پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں کرتی رہتی تھی. یعنی ان کے پورے کے پورے جو ہے اس کا حال اللہ کے طرف سے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ اس میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں پورے کے پورے جتنے بھی لوگ تھے منافقین ایک الگ جگہ بیٹھ گئے، اور یہ ٹولی اس طرح جو ہے وہ الگ الگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی، اور اپنی جگہ جو ہے جس طرح خسر فسر یعنی کانا پھوسی جس کو کرتے ہیں، اس طرح کرنا شروع کر دیے. یہ منظر دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد سے نکلنے کا حکم دیا. ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے. جب کسی بات کو سمجھایا جا رہا ہے، کوئی بات کہی جا رہی ہے، اور اس وقت اس طرح کی حرکت کرنا، یہ تو تکلیف دینے والی بات ہے. حتیٰ کہ ان کو نکل جانے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا، اور باز نہیں نکل رہے تھے تو ان کو دھکا مار کر نکالنے کا جو ہے حکم دیا، تو دھکا مار کر نکالا گیا. جو ہے یہ سرخلان نفاق، یعنی لیڈر جتنے بھی تھے نفاق کے، اس کی قیادت جو کر رہا تھا وہ عبداللہ ابن ابی. یہ پورے کے پورے جو ہیں اس سے جڑے ہوئے تھے، مرتکز تھے، یعنی اس سے جڑے ہوئے تھے، مرتکز اس سے جڑے ہوئے تھے. جو ہے بہت واقعتاً عفق میں یہ فتنے کے بارود کا فتیلہ دکھانے والا ہیرو تھا. یعنی جو آگے واقعہ آئے گا، معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت اور بہتان لگایا گیا، اس میں جو ہے فتیلہ یعنی کہتے ہیں اس چراغ کے اس رسی کو جو تیل جو ہے لگا کر جو سلگائی جاتی ہے. تو یہ کام اس طرح کر رہا تھا بھڑکانے کے لیے. اب یہ اسلام کے اتنے خلاف تھا، اتنی بغاوت اور اتنا کینہ تھا اس کے اندر. اسید ابن حضیر کی زبانی، اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنی المستلق میں جو ہے، غزوہ بنی المستلق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگے کہ دیکھیں یہ اس طرح جو اتنا خطرناک کیوں ہوا ہے، اور اتنی شدت عبداللہ ابن ابی کے اندر کیوں ہے. آپ کے مدینہ میں آنے سے پہلے لوگ اس کو بادشاہ بنانے کے لیے اور اس کو جو ہے امیر مقرر کرنے کے لیے اور اس کے سر پر تاج رکھنے کی تیاریاں چل رہی تھی. جیسی آپ آ گئے، اس کا پورا جو ہے بنا بنایا کھیل بگڑ گیا. اب اس کو کوئی داد نہیں دیتا، تو اس لیے جلا بھنا ہوا ہے. اب یہاں پر اصول بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی ایسے دعوت یا کسی کا کھیل دعوت یا اس کی کسی تحریک کی وجہ سے بگڑ جاتی ہے، اور اس کا پورا پلاننگ فیل ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمیشہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو اب یہ بھی اسی طرح جو ہے مرتے دم تک جو ہے وہ اتنا اس نے مطلب مسلمانوں کو پریشان کیا، اس کی کوئی حد نہیں. اب اس نے کیسے کیسے طریقے استعمال کیے دیکھیں. سب سے پہلے وہ مسلمان ہوا، مسلمان ہو کر کوشش کرنے لگا کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے میں آگے بڑھ جاؤں اور مجھے جو ہے بڑا عہدہ مل جائے اور میں ان سب کے اوپر حاوی ہو جاؤں. لیکن اسلام کا راستہ ترقی کا وہ ایمان اور عمل کے بل بوتے پر ہے. کس کے بل بوتے پر ہے؟ ایمان اور عمل کے بل بوتے پر ترقی ہے. نہ اس کے اندر ایمان تھا، نہ اس کے اندر عمل تھا. اب ظاہر سی بات ہے اس کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ ترقی ہو ہی نہیں سکتی. جی، تو یہ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ اتنا خطرناک تھا، اس نے کوشش کیا مسلمانوں کے صف میں گھس کر جو ہے اپنا کچھ مقام بنائے، لیکن مقام یہاں پر بن نہیں سکا. آخر کار اس کو بس ایک ہی راستہ تھا، یہ نفاق. کیا ہے؟ اپنے نفاق کے ذریعے جو ہے وہ کام کریں. اور شروع میں اپنے نفاق کو یعنی اپنے منافق ہونے کو اس نے چھپایا، لیکن بعد میں اچانک کھلم کھلا جو ہے اس نے جو ہے اس کو شروع کر دیا. جیسے یہاں پر ہے دل کا ناسور پھٹ پڑا، اور یہ جو ہے گندا متعفن مادہ بہنے لگا، یعنی اندر جو کچھ تھا بس وہ باہر آنے لگا. اب یہ اس کا خلاصہ یہ ہے
اب یہاں پر دیکھیں آگے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی زبان درازی وہ کرتا ہے. پیج نمبر 342 پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ، یہ جو سردار تھے وہاں پر ایک قبیلے کے، تو ان کی جو ہے عیادت کے لیے بیمار تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے. ان کے پیچھے جو ہے اسامہ بن زید بن حارثہ تھے. اب یہ جو ہے اسامہ خود بیان کرتے ہیں واقعہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، جا رہے تھے، تو ایک جگہ یہ جو ہے عبداللہ ابن ابی یہ پورے کا پورا کچھ ساتھیوں کو لے کر بیٹھا ہوا تھا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا. دیکھیں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اللہ کے نبی آنے کے بعد چہرہ پھیر لے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سلام کیے، پھر اس کے بعد کچھ قرآن کی آیتیں پڑھی، سمجھایا اور اللہ کی یاد دلائی اور اس کے جو ہے اللہ کے غضب سے ڈرایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس ہونے لگے اور یہ اس وقت بالکل ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، کوئی بات نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہاں سے نکلے تو یہ بہت ہی گستاخانہ اور بہت ہی جیسے بازاری انداز، یعنی بالکل گھٹیا انداز میں جو ہے اس نے کہا، اے فلاں، دیکھیں انداز، اے فلاں، بات کرنے کا تیرا ڈھنگ صحیح نہیں. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا بات کر رہے ہیں. کہا کہ بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اپنے گھر میں جا کر بیٹھ، جو کوئی تیرے پاس آتا ہے اس کو بات کر، اور ہمارے پاس آ کر اس طرح جو ہے تو اس طرح کی باتیں نہ سنایا کر. تیری جو ہے بات پسند نہیں ہے، تیرا انداز ہم کو پسند نہیں ہے. اب اس سے اندازہ لگتا ہے، پیج نمبر 342، اب اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کتنا زہر اس کے اندر باتوں میں جو ہے وہ بھرا ہوا تھا. جی اب یہ اصل جو ہے یہ اس کی جہالت، یہ نہیں بول رہا تھا بلکہ اس کی جہالت اور اس کے اندر جو حسد اور اس کے اندر جو دشمنی کی وہ بھڑاس جو ہے نکل رہی تھی. اب یہاں پر دیکھیں کہ اس مجلس میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ بالکل ایک پکے مسلمان تھے اور ان کی غیرت نے اس کو گوارا نہیں کیا اور فوراً جو ہے وہ تنک کر جواب دیا، یعنی ڈٹ کر جواب دیا. جس کو وہ عبداللہ ابن ابی کو کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں. پیج نمبر 343، ہم ہمارے گھروں اور ہمارے مجلسوں میں آپ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وجہ سے ہم کو ترقی ملی ہے اور ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ہدایت ملی ہے. اب بتائیں کہ کس طرح جو ہے یہ حرکتیں کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے بدلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سعد بن عبادہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے اللہ کے نبی، آپ کا چہرہ بدلا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا بدلا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ اس نے ایسی حرکت کی. تو سعد بن عبادہ کہنے لگے کہ ہاں یہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے اس کے سر پر تاج رکھنے کی تیاریاں چل رہی تھی، آپ کے آنے کی وجہ سے اس کا پورا پلان خراب ہو گیا اور جس کی وجہ سے حرکتیں ایسے کر رہا ہے. اور یہ پورے کے پورے نفاق کے جتنے بھی ڈرامے تھے اس کا ہیرو تھا اور یہ بڑھ کر کام کر رہا تھا. اس کو کون کون ساتھ دے رہے تھے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو یہودی تھے، جو بڑے بڑے اس کے پیچھے وہ یہودی ساتھ دے رہے تھے. دوسرا جو ہے کچھ یعنی سمجھداری کے ساتھ ہی کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے مفاد کے لیے وہ نفاق کا کھیل کھیل رہے تھے. ایک تو یہودی تھے اور دوسرے وہ تھے یہودی تو نہیں تھے لیکن وہ جو ہے چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں یا کافرین میں سے، وہ جو ہے بس وہ یہ کھیل کھیل رہے تھے اور وہ جو ہے مطلب سمجھداری کے باوجود بھی یہ پورا کا پورا عبداللہ ابن ابی کا ساتھ دے رہے تھے. اور تیسرا وہ مسلمان جن کا ایمان جو بہت ہی کمزور تھے اور بہت ہی زیادہ یعنی بالکل وہ کچھ اہمیت نہیں تھی، وہ لوگ اس کے ساتھ میں تھے. اور چوتھے دیہاتی جاہل لوگ اس کے ساتھ میں تھے اور یہ ان کو لے کر جو ہے اپنا پورا کا پورا کام کر رہا تھا. اب یہاں پر دیکھیں کہ مدینہ میں مسلم جماعت میں جن مخالفت اور مداوتوں سے دوچار ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن شرارتوں کی طوفانی ریلوں کا سامنا کرنا پڑا، ان سب میں یہود کے زیر اثر نفاق کی اس فاسد طاقت کا بڑا بھاری پارٹ شامل رہا. یعنی جتنے بھی حالات کا اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی حالات کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا تھا، یہ یہود کی جو ہے کوشش اور اسی کے جو ہے نگرانی میں چلنے والا. اور اس کی پوری کمانڈنگ کون کر رہے تھے؟ یہودی کر رہے تھے، عبداللہ ابن ابی کی. کہ آج بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پورے دنیا میں کمانڈنگ اور پورا سسٹم
یہ وہی انہی کے ہاتھوں میں ہے. اور یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ روکنے کی بہت انہوں نے کوشش کی، لیکن یہ اپنے کوششوں میں ناکام رہے، اپنے کوششوں میں ناکام رہے. لیکن یہ لوگ جو تھے بہت زیادہ جمود پسند، یعنی ان کے اندر ایک ایسی باتیں جمی ہوئی تھی اور ایسی باتیں بیٹھی ہوئی تھی، فاسد عناصر یعنی فاسد بنیادیں ان کے دماغوں میں جمی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ کس طرح اصل ان کو جو ذمہ داری ادا کرنا تھا مخلوق کی خدمت کی، وہ تو ادا نہیں کر رہے تھے، لیکن کرنے والوں کو کرنے بھی نہیں دے رہے تھے. پیج نمبر 344. جی اب دیکھیں کہ ایک جو ہے یہ لوگ کیا کر رہے تھے. اب ان کی جو ہے پلاننگ اور ان کی کوششیں، نفاق کی بیماری، نفاق کی بیماری. مریضانہ نفاق یعنی نفاق کی بیماری. جی پیج نمبر 344 پر دیکھیں. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک ایک بات جو ہے وہ بہت ہی غور سے مطلب اس کے اوپر تحقیق کرتے تھے. اور جو ہے یہاں پر جو ہے مطلب آپ خلاصہ اس کا دیکھ لیں بس. اوپر کی جو سطروں کا جو خلاصہ ہے، یہ ایک ایک بات کی نکتہ چینی کرنے کے لیے پورے کے پورے باتوں کو، یعنی دوربینیں اور خوردبینیں لگائی جاتی تھی، یعنی اتنا خاص کر کر جو ہے مطلب غور کرتے تھے، اور ایک ایک بات کو جو ہے وہ لوگ گہرائی تک جائزہ لیتے تھے. اس میں بس اتنا خلاصہ یاد رکھے، بہت باریکی سے، بہت جو ہے ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے اندر کا جائزہ لیتے تھے، اور ہر معاملے کی چیر پھاڑ کرتے تھے، اور جو ہے اس کے اندر سے کوئی جو ہے ٹیڑھا ادھر ادھر سے کچھ نکال لیتے تھے، اور ادھر ادھر سے کوئی جو ہے کمی تلاش کرتے تھے، کوئی ٹیڑھا کجی پن تلاش یعنی ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے. ایک کام تو ان کا یہ تھا. اور دوسرا کیا تھا کہ یہ پورا کا پورا لوگوں کو پھر جب ایسی کوئی بات ملتی تھی، کوئی باریکی یا کوئی مطلب کوئی کمی باتوں کے اندر، تو فوراً کہتے تھے دیکھو یہ گمراہی، یہ فساد، یہ کفر ہے، یہ اسلام دشمنی ہے، یہ بزرگوں کی توہین ہے، یہ ہمارے بڑوں پر جو ہے وہ اعتراض ہے. اس طرح کا جو ہے فوراً جو ہے یہ پروپیگنڈا یعنی پورا کا پورا اس طرح کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے. دوسرا، کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جاتی یا وہ غلطی کی تلاش میں رہتے، تو غلطی ہو جاتی تو فوراً اس کا پتنگڑ یعنی اس کا پورا یہاں پر جو لکھا ہے بتنگڑ بنا کر رائے عامہ کو طوفان اٹھائے، یعنی اس کے چھوٹے سے بات کو جو ہے اور وہ چھوٹے سے واقعے کو اسے بڑا بنا کر ایک ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کرتے. یہ ان کا دوسرا تھا. اور اسی طرح وہ ایسے واقعات کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسے واقعات ان کو مل جائے، اور کوئی ایسی جو ہے ان کو مطلب مسلمانوں کے اندر ایسے کوئی جو کام مل جائے جس کی وجہ سے ان کو پورا پھیلانے اور بدنام کرنے کا موقع مل جائے، جیسے کہ آج کی میڈیا کر رہی ہے. اس وقت بھی یہود اس طرح کرتے تھے، ہے نا. یہ تینوں باتیں یاد رکھیں. ایک تو باتوں پر بہت باریکی سے جو ہے مطلب وہ تلاش کرتے تھے اور اس میں سے کمیاں نکالتے تھے. دوسرا جو ہے جب ملتی تھی تو بتاتے تھے دیکھو یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. میں نے جیسے بتایا یہ فساد ہے، کفر ہے، یہ اسلام دشمنی ہے، یہ بزرگوں کی، اس طرح غلط غلط باتیں یہ لوگ پھیلاتے تھے. دوسری بات، یہ مسلمانوں کے جو ہے کمیوں کو تلاش کرتے تھے. اور تیسری بات، کوئی ایسے واقعات کو تلاش کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو موقع ملے ڈھنڈورا پیٹنے کا. اب اسی اعتبار سے جو ہے یہاں پر یہ لوگ میڈیا کا کام، جیسے میڈیا آج کرتی ہے، کوئی بھی غلط بات کو پھیلا کر پورا کا پورا ہنگامہ کرتی ہے نا. جیسے کرونا کے ٹائم پر دیکھا گیا سب سے زیادہ مسلمان بدنام ہوا، یہ پورا پری پلاننگ. تو اسی طرح جو ہے خاص کر ایسی حرکتیں. اب یہاں پر آگے دیکھیں کہ یہ کس وجہ سے تھا پورا کا پورا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے کیسے تہمتیں اور کیسے کیسے بہتان لگا رہے تھے. ذرا دیکھیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ اس سے پہلے انہوں نے انبیاء کو بھی پریشان کیا ہے یہودیوں نے. اب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہی پروپیگنڈا کیا، یعنی یہی پورا کا پورا جو ہے ایک جو ہے ہنگامہ کھڑا کیا. یہ دونوں کے دونوں حکومت جمانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں، ہے نا. پہلے سے ہی ان کی ایسی عادت ہے یہودیوں کی، اگلے انبیاء کو بھی بہت پریشان کیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ آواز اٹھائی، خلاف گوگا، گوگا یعنی آواز اٹھانا. اب یہ
یہ جو ہے پورے کے پورے یہودیوں کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں. اس طرح جو ان کے اوپر بھی تہمت لگائی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. پھر اس کے بعد جب اسی طرح نجران کا وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس وقت جو ہے یہودیوں نے ایک پروپیگنڈا یہ بھی اٹھایا کہ دیکھو یہ جتنا ساری جان ماریاں تو بس اس غرض سے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ان کو ملے. اب بولو نوز باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی بڑی تہمت ہے. خود عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی انہوں نے لگایا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ بننا چاہتا ہے. پیج نمبر 345 پر دیکھیں، پیج نمبر 345 پر. اب یہاں پر خود جو ہے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ تو خود جو ہے یہ سب اتنی محنتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ جو کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ سب کو جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے خود معبود بنے اور سب کو کہیں کہ میری پوجا کرو. یہ اب نہیں کہہ رہے تو کیا ہوا، لیکن ان کا مشن ایسا ہی ہے، ان کا مشن ہی یہ ہے اور ان کا پلاننگ یہ ہے. یہ اب تو بس ماحول بنا رہے ہیں، ایک میدان کو سازگار بنا رہے ہیں، لیکن آگے چل کر وہی کریں گے کہ جس طرح لوگ عیسیٰ کی پوجا کرتے تھے تو میری پوجا کرو. اب بتاؤ یہ کتنا جو ہے زبردست. وہی ایک نجران جو ہے یہ ایک علاقہ ہے، ایک علاقے کا وفد نہیں، وہاں کی جماعت جب آئی تو وہ لوگ جو ہے پورے کے پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے اور وہ دین کو سمجھنے کے لیے وہاں سے آئے تو انہوں نے پروپیگنڈا اٹھا دیا. یہ سب لوگوں کو جو ہے سمجھ میں آیا. نجران نجران کا وفد ہے، نجران کی جماعت، نجران کا قافلہ، نجران کے لوگ، نجران ایک علاقہ ہے. جی. اب یہاں پر جو ہے جب آئے تو یہ پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا. یہ خدا بننا چاہتے ہیں، یہ سب کو اپنا سامنے جھکانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اتنی محنتیں ہیں، اتنی سب کوششیں ہیں. بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی، کیسے کیسے تانے. یہ بتا رہے ہیں مکہ کی تکلیفیں کچھ آپ نے سنی اور کچھ آپ کو جو ہے مدینہ کے یہود اور منافقین کی باتیں آپ کو سنا رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. مجھے پرسوں کسی نے پوچھا کہ یہ سب یہودیوں کا ہے، اس کو بھی یاد کرنا ہے کیا؟ یہ یہودیوں کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جو تکلیفیں دی گئی ہے یہ بھی پورا کا پورا سیرت میں بہت ہی تفصیلی ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کو سنائی جا رہی ہے تاکہ پتا چلے یہود جو آج اسرائیل پورا کا پورا ہے کس طرح مکار ہے. آپ خود اندازہ لگائیں فلسطین میں بہت ہی زیادہ ایک تھوڑی جگہ لے کر رہ رہے تھے اور کتنی مکاری اور کتنی عیاری کے ساتھ انہوں نے پورے کے پورے جو ہے فلسطین اور پورے کے پورے جو ہے وہاں پر غزہ پر کس طرح حملہ کر کے آج کس طرح خون بہا رہے ہیں. نہ ان کو بچوں پر رحم آتا ہے، نہ عورتوں پر رحم آتا ہے، نہ کمزوروں پر رحم آتا ہے. یاد رکھیں یہ لوگ تو ذلیل ہیں، ایک وقت آئے گا اور جہاں تک کہ قیامت سے پہلے پہلے آتا ہے کہ یہودی ان کو بھاگنے کی کہیں جگہ نہیں ملے گی، چھپنے کی کہیں جگہ نہیں ملے گی. پتھر بھی بتا دے گا کہ دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے نا. یہ اتنے ذلیل اور اتنے خطرناک لوگ ہیں. پیج نمبر 345. اب بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تکلیفیں دے رہے ہیں. تو نجران کا جو وفد آیا تھا اب ان کی فضولیات سے اب ان کو بھی کچھ تھوڑا سا یہ ہوا تو اب جو ہے یہی تو بتا رہے ہیں یہود ہیں، اسرائیل کے لوگ یہی تو یہودی ہیں. مذہب ان کا تو یہی کوئی مذہب نہیں ان کا. اب مذہب ہوتا تو وہ پورے کے پورے جو ہے یہ پورے کے پورے جتنے بھی ہیں یہ لوگ بے مذہب ہیں. مذہب والے ہوتے تو آج جو ان کا کچھ اور ہوتا. ان کے پاس پورے کے پورا علم ہے. انبیاء جیسے جتنے انبیاء آئے پورے کے پورے جو ہے یعقوب علیہ السلام سے لے کر کئی انبیاء اس کے بعد آئے. آپ ان کے پاس جو ہے بس انہوں نے پریشان ستانے کسی نبی کو انہوں نے چھیرا، کسی نبی کو جو ہے انہوں نے جو ہے مطلب عجیب عجیب طریقے سے ان کے حالات ہیں جو نبیوں کو جنہوں نے تکلیف دی ہے. ابھی یہاں پر دیکھیں تو نجران کا جو وفد آیا تھا اس کا ایک رکن تھا ابو نافع کرزی. اس نے سوال کیا اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلم کھلا کہ آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح پوجا کریں جیسے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے. اور دوسرے رکن نے بھی یہی پوچھا کہ آپ ہمیں صاحب بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا دعوت کا مقصد کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے جواب دیا خدا کی پناہ اس بات سے کہ میں خدا کے سوا کسی اور کی بندگی کروں یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کی دعوت دوں. بس مجھے خدا نے اس مقصد کے ساتھ نہیں اٹھایا اور نہ مجھے اس کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جواب دیا میرا یہ مقصد نہیں ہے،
میرا مقصد اللہ کے علاوہ کسی کی طرف بلانا نہیں ہے، بس اللہ کی طرف بلانا اور اللہ سے جوڑنا میرا مقصد ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک اکیلا تنہا معبود ہے، یہی دعوت کو لے کر میں آیا ہوں۔ جی، اب دیکھیں یہاں پر قریشی جاسوسوں کی سرکوبی۔ اب یہ تو دیکھیں یہاں کا ایک معاملہ تھا، اور وہاں مکہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہاں لوگ بھی خاموش نہیں بیٹھے تھے، وہ برابر کی جاسوسی کر رہے تھے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں، ان کا ٹیمپریچر کتنا بڑا ہے اور کیا تیاریاں ہیں۔ وہ برابر جو ہے وہ لوگ بھی پورے کے پورے جو ہیں وہ اس طرح کی جو ہے کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ اب اس اعتبار سے جو ہے یہ بڑا معاملہ تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے چوکنا ہونے کا ثبوت دیا اور اپنی ایک جماعت تیار کی، اور برابر جو ہے پیج نمبر 364 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، اور جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات جیسے کہ تم خاموشی میں کوئی فضا خراب کرنے کی کوشش کرو، ہم بیدار ہیں، اور تم جو ہے کہیں ایسا نہ ہو، ایسا اگر ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا جو ہے سفر کا راستہ یہیں سے گزرتا ہے، اگر تم ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا راستہ بھی بند ہو جائے۔ یہ کچھ ان کو آگاہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ایک واقعہ یہاں پر ایسا پیش آیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہودی بس باتوں اور واقعات کی تلاش میں رہتے تھے، کچھ نہ کچھ واقعات مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا مسلمانوں کا دستہ ان کو بھیجا اور جا کر کہا کہ تم دیکھ کر آؤ کہ مشرکین مکہ کا کیا حال ہے، وہ کس طرح کیا کر رہے ہیں۔ ایک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیم بھیجی، تقریباً جو ہے یہ کچھ لوگوں پر تھی، آخر 8 آدمیوں کا، یعنی 8 آدمی تھے، اور یہ جو ہے جمادی الاخر میں ہے، اس کے بعد رجب کا مہینہ آتا ہے۔ یہاں پر دستہ یعنی جماعت، چھوٹی سی فوج، فوجی دستہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 آدمیوں کا دستہ یعنی 6 آدمیوں کی جماعت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اور پھر یہ راستے میں جب آ رہے تھے تو قریش کا ایک جو ہے قافلہ تجارت کے لیے جا رہا تھا، اس سے مدبیر ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں آپ، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو زیادتی کریں، ہو ہی نہیں سکتا، ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہوگی، تو اس میں سے پھر جب مدبر ہوئی تو کفار میں سے قتل کیا گیا، اور بقیہ لوگوں کو گرفتار کر کے مال وغیرہ لے کر یہ مدینہ میں آئے۔ جو دستے کو بھیجا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 کو، یہ اور یہ جیسے بتایا گیا جماد الاخر کے جو ہے وہ یا رجب کا پہلا ہفتہ تھا۔ لیکن جو ہے اس بات کو موقع اٹھا کر ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈا اٹھایا اور یہ بات اٹھائی کہ دیکھو اس شعبان سے متعلق عوام کو، یہ اس شعبان کے مہینے میں انہوں نے کیا ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، اور جس میں جو ہے ہم لوگ لڑائی نہیں لڑتے ہیں، اس میں بہت محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اس مہینے میں انہوں نے یہ کام کیا، اس طرح کا یہ فوراً جو ہے ان کو موقع مل گیا۔ اب یہ اتنا خطرناک پروپیگنڈا تھا، نیچے کے پیراگراف میں بتا رہے ہیں، اشتباہ و التباس، یعنی اس کا معنی ہے اس بات میں ان کو ملوث کرنا چاہ رہے تھے، اور اس جو ہے اس میں ان کو اشتباہ یعنی شک پیدا کرنا، التباس یعنی اس میں ملتوث کر، اس میں جو ہے اس میں ان کو شامل کرنا۔ اب یہاں پر جو ہے کیا ہوا کہ اس لیے اشتباہ و التباس کے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر، یعنی شک میں ڈالنے کا موقع، ان کو اس میں ملوث کرنے کا موقع ان کو اچھا مل گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فوراً پلاننگ کر لیا۔ وہ تو پلاننگ کی تلاش میں رہتے ہی تھے، لیکن نیچے کے پیراگراف میں بتایا گیا ہے یہ بہت خطرناک حملہ تھا، اتنا خطرناک حملہ تھا کیونکہ جتنے بھی عرب لوگ ہیں زمانے جاہلیت میں ان کا ایک سسٹم تھا، وہ سسٹم جو ہے پورے کے پورے دیہاتیوں میں، جاہلوں میں، سب میں تھا، اور یہ اگر پورے کے پورے عرب میں پھیل جاتا کہ مسلمانوں نے اس طرح حرمت والے مہینے میں کام کیا ہے تو بہت ہی زیادہ جو ہے مطلب یہ خطرناک ہوتا اور بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔ آگے کے پیراگراف میں دیکھیں 347 پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ دستہ واپس آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے دستے کو تصادم کا حق نہیں دیا تھا، جنگ کا حق نہیں دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب یہ آیا دستہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سختی کا معاملہ ان 8 لوگوں کے ساتھ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو کس نے جنگ کرنے کے لیے کہا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ان کی بہت سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ تاچھ کی ان کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیت المال میں ان کا مال بھی نہیں جمع کیا، اور ان کے قیدیوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟
کیونکہ تم کو تو دیکھنے کے لیے اور ایک جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، تم تو جو ہے مدبیر کر کے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ان کے ساتھ یہ بات کہی۔ ہاں، اب یہاں پر جو ہے، اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں۔ یہ طوفان ایسا اٹھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طوفان کو اٹھانے کے لیے اور اپنے اخلاقی ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے، اور اس طرح ان کو بتا دیا۔ قرآن پاک کی آیت اس معاملے میں اتری کہ کچھ مسلمان بھی جو ہے ان باتوں میں پریشان ہو کر سوال کرنے لگے، تو صاف بتا دیا گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں میں حرام میں لڑنا کیسا ہے، یعنی حرمت کے مہینے میں لڑنا کیسا ہے؟ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اس میں لڑنا تو بہت برا ہے، مگر رائے خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا، حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ ساری بات سن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس طرح جو ہے دیدبانی یعنی نگرانی، نگرانی جی، یہاں پر دیکھیں اللہ نے کس طرح ان کا جواب دے دیا۔ کہا کہ یہ لوگ تو ان کو یہ تو یاد ہے کہ اشہر حرم میں لڑنا حرام ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ کے گھر سے روکنا اور وہاں سے اللہ کے ماننے والوں کو نکالنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جی سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فوراً ان کا جواب دے دیا کہ یہ چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ مسلمان بھی جو ہے جو ہے جتنے بھی پورے کے پورے اسلام کے مخالفین کے اس طوفانی جتنے بھی مطلب پلاننگ چل رہے تھے، تو مسلمان اس سے متاثر ہو رہے تھے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ان کو، تاکہ اچھے انداز میں ان کو سمجھا سکے، ان کا منہ توڑ جواب دے سکے، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ بتا سکے کہ تم کتنا جو ہے مطلب پیج نمبر 348 پر پورا کا پورا یہی بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کو اچھے جواب ملے اور ان کو جو ہے منہ توڑ بول سکیں، اور جو ان کے اندر جو چیزیں تھی، چاہے وہ منافق ہو چاہے یہود ہو، ان کو تو جو ہے اب یہ مشرکین یہاں بتا دیا گیا کہ یہ پورے کے پورے اہل مکہ جو ہیں سارے کے سارے مظالم اور دینی شعائر کی حرمتوں کو توڑنے والے کارروائیوں میں یہ آگے آگے ہیں۔ اور اب ان کو کس طرح احساس ہوا جو ہے اشور حرم کا، اور کیا منہ لے کر جو ہے وہ حرمت والے مہینوں کی حفاظت کرنے کے لیے آ گئے۔ یہ خود جو ہے اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، اللہ کے گھر سے روکنے والے ہیں۔ ہماری بات سن میں اس طرح جو ہے یہ پورے کے پورے لوگوں کا جواب دے کر اللہ تعالیٰ نے اور پورے کے پورے جو ہے صحابہ نے اس کو سن کر ایک اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا۔ نیچے کے پیراگراف میں ہے کہ یہی بتایا گیا کہ کس طرح واقعوں کی تلاش میں رہتے تھے اور کس طرح جو ہے یہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے اور موقع کی تلاش میں رہ کر پریشان کرنے کی اور سوالات کو جو ہے ایسا بکھیرتے تھے، جیسے پیج نمبر 349 پر اوپر کے پیراگراف میں دیا گیا کہ یہ بھوروں کی طرح جو بھورے آتے ہیں ان کی طرح بس گھومتے پھرتے رہتے تھے اور بس کیڑوں کی طرح ہر طرف رینگتے دکھائی دیتے تھے اور وہاں سے کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوششیں کرتے تھے۔ ہری بات سمجھ میں یہاں پر بتا دیا گیا کبھی بھی کسی اصول اور کردار رکھنے والی طاقت کے فاتحانہ اقدام کو روکنے میں کامیابی نہیں حاصل کی۔ ایسے لوگ جتنے بھی ہیں جو جاسوسی اور جس طرح پریشان کرنے والے، حق کے خلاف اٹھنے والے، کبھی بھی جو ہے حق کے سامنے نہیں ٹکے ہیں اور ایک کمزور ہوئے ہیں۔ 349 تک آگے بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک عافیت کے ساتھ ہم کو پہنچایا۔ دعا کریں کہ بقیہ کتاب بھی جو ہے عافیت کے ساتھ پوری ہو جائے، جلدی ہو جائے، پھر آپ کو یاد کرنے کا موقع بھی ملے۔ انشاءاللہ بیچ میں ایک دو دن آپ لوگوں کو اور بھی دیے جائیں گے جس میں آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں، کچھ ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اس بات کو آپ کو بتایا جائے گا۔ بہرحال کوشش تو کی جائے کہ آسان سے آسان کر کے دے دیں، کیونکہ سیرت بہت لمبی ہے، بہت چوڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک پل قیمتی ہے، ہم کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جی تو درخواست کر آپ لوگ اللہ سے دعا بھی کریں گے اللہ ہم سب کو خوب سیرت پڑھنے کی توفیق دے، تاکہ پیارے آقا سے اچھا پکا عشق ہمارا ہو جائے، ہے نا۔ تو کل جیسے بتایا گیا تھا آپ کو کہ لنک آئے گی طوبہ فاؤنڈیشن کی طرف سے، آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تو شاید کچھ ہی لوگوں نے کیا، باقی کسی نے نہیں کیا، تو بتائیں کون ایسے ہیں جنہوں نے کیا، ذرا جلدی سے فاسٹ۔ اچھی بات ہے، جنہوں نے کیا اچھی بات ہے، جو نہیں کیے وہ جلدی سے کریں، اور ایک بار لنک اس کو گروپ میں چھوڑ دیں گے، اس گروپ میں ڈال دیں گے لنک یوٹیوب جو مطلب فوراً ابھی، تو آپ لوگ اس کو جو ہے یہ کر فوراً آفتاب سر ڈال دیں گے ابھی وہ گروپ میں، اردو کے انگلش کے سب گروپوں میں، تو آپ لوگ جلدی سے اس کو جو ہے مطلب یہ کر لیں،
اور انشاءاللہ کچھ ایسے ہیں کل جیسے میں آپ کو بتایا جمعہ کا دن شروع ہو رہا ہے، شروع ہو چکا ہے. اب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ درود شریف کی کثرت کرنا ہے، درود شریف کی کثرت کرنا ہے. اور سب کو جو ہے کل کلاس میں آتے ہی فوراً جو ہے سب سے پہلے بتانا ہے کہ کس کے کتنے درود شریف ہوئے. کثیر تعداد میں درود شریف پڑھیں ہم لوگ. اور انشاءاللہ کل جمعہ کے دن آپ لوگ پورے کے پورے شریک رہیں کثیر تعداد میں. دو عمل آپ کو ایسے بتا دیے جائیں گے جو وقت اور حالات کے اعتبار سے جادو، سفلی عمل اور بری نظر ہر بلا سے حفاظت کے لیے انشاءاللہ کل دو عمل شروع بتائے جائیں گے جو شروع میں جلدی جوائن ہو جائیں گے. جی، جو جلدی جوائن ہو جائیں گے ان کو بتا دیں گے. تو اس لیے آپ لوگ کل جلدی جوائن ہو جائیں تاکہ شروع کے 4-5 منٹ جو رہتے ہیں اس میں ایک دو عمل آپ کو بتا دیے جائیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو، آپ دوسروں کو بھی اطلاع دے دیں اس کی. جی دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ.